الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما صلى الله بعد عليه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. سبحان الله سبحان الله. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی والہانہ انداز میں بارگاہ پنجتن پاک میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی. سبحان اللہ. کیا بات رضا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن ہیں پھول اور استاد زمن سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ حسن کیا بات. بڑے ہی والہانہ انداز میں ہم کو اور آپ ایک عقیدہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر کیا بات ہے. جبریل بھی آتے نہیں. سبحان اللہ. بے اجازت جن کے آگے آ جاؤ ہاتھ لگا آگے بیٹھو. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. سبحان اللہ. یا خیر اہل بیت اطہار کے مقام کو مرتبے کو کیا سمجھیں. واہ واہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. جس کے خود ہی عزت نہ ہو وہ دوسروں کی عزت تو کیا جانے. کیا بات ہے. بہت ہے نا؟ واہ واہ واہ. جس کے خود ہی عزت نہ ہو وہ دوسروں کی عزت کو کیا جانے. پھر آگے ارشاد عرض کرتے ہیں بے ادب گستاخ واہ 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 واہ. فرقے کو سنا دے اے حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بہت بے ادب گستاخ گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان یوں اللہ. بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. میرے پیارے بھائیوں سنی ہی نہیں داستان اہل بیت کرتے ہیں بلکہ اہل بیت کا ذکر تو رب قدیر فرمایا. سبحان اللہ. میں قرآن میں جا بجا بے شک. سرکار کے گھرانے کا ذکر ہے. اہل بیت میں صرف خاتون جنت یا حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین ہی نہیں ہے جو دن رات سینہ کوٹتے پھر رہے ہیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں
گستاخیاں کرتے ہیں. آقا نے جب اہل بیت اطہار کو اپنے چادر میں ڈھانکا تھا تو سامنے تو سیدہ عائشہ صدیقہ ہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت نقطے کی بات ہے حضرت. واہ واہ عائشہ صدیقہ ہی تھی. اور سنو عائشہ صدیقہ ہی نہیں، جب میرے آقا نے اپنے اہل بیت اطہار کا ذکر فرمایا تو غلام بھی کھڑے تھے. بے شک سبحان اللہ. بے حضرت شک سلمان فارسی فارسی سبحان اللہ. جو فارس سے آئے ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی ارشاد پر مولا یہ بھی میرے اہل بیت میں. بے شک بے شک. ہاں حق. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہر وہ شخص نبی کا ہے جو صحیح معنوں میں نبی کا وفادار، بے شک سبحان اللہ. اور جو نبی کا وفادار ہوگا وہ پہلے اہل بیت اطہار کا کیا وفادار، بات ہے سبحان اللہ. اور جو اہل بیت اطہار کا نہیں وہ نبی کا بے نہیں. شک سبحان اللہ. بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کتنا ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کریں اور امت کے ماموں کو بھول جائیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. امت کے واہ بہت ہوگا. ماموں کو بھول جائیں. اور امت کے ماموں کون ہیں؟ جن کے بارے میں آقا مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا یہ امیر معاویہ میری امت کے ماموں ہیں. اور کیوں نہ ہو ام حبیبہ سبحان اللہ. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی تو میں ذرا سا آپ لوگوں کے ماحول کو بنا رہا ہوں، پھر کربلا چلوں گا. ام حبیبہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں، اور رشتے میں حضرت امیر معاویہ سرکار مدینہ کے سالے ہیں. اب عقیدہ بناؤ. ہم کہتے ہیں سنی ہے نہیں، پہلے عقیدہ بناؤ، ایسے سنی بنو. کیا بات ہے. ہاں، رشتہ نہ دیکھو، خاندان نہ دیکھو، چھپتے چھپاتے حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے. حضرت ام حبیبہ کے والد ماجد تھے، ان کی بیٹی ام حبیبہ آقائے دو عالم کی زوج محترمہ تھی. تو یہ مدینے میں آ گئے اور گھر تشریف لے گئے. میں یہ نہیں کہوں گا چلے گئے یا آئے گئے، کیونکہ تم مان لیا ہے نا. پہلی کی بات اللہ جانے، ہم گستاخ نہیں، ہم تو وفادار ہیں. اور جیسے چاہا کہ وہ بستر نبوت میں بیٹھ جائیں. ماں اور بہنیں بھی سنیں، ان سے پہلے آپ سنیں. یہ نہیں کہ ہمارے سالی صاحب ہیں، یہ ہمارے خسر صاحب ہیں، یہ ہمارے ماموں جان ہیں. جیسے حضرت ابو سفیان بیٹھنے لگے فوراً ام حبیبہ نے فرمایا اٹھ جائیے. کیا کہا؟ اٹھ جائیے. اٹھے اور بستر نبوت کو آپ نے سمیٹ دیا. تو اب بیٹھے. باپ نے اپنی بیٹی سے کہا، ام المومنین سے کہا، ام حبیبہ کیا یہ بسترہ میرے لائق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کون؟ تو کافر ہے، یہ بستر نبوت ہے، تو اس لائق نہیں ہے کہ اس بستر پر بیٹھ. سبحان اللہ. یہ ہے سنیت، بے شک. یہ ہے ایمان. بات اٹھا دیا. کیا بات ہے. بے شک. بات سمجھ میں آئی نا؟ اب یہیں سے حضرت ابو سفیان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی. بے شک. ہاں؟ اور جب کعبہ یعنی مکہ فتح ہوا، کعبہ کو کون فتح ہوا؟ تو فتح خود ہی ہے. بے شک. ہے کہ نا؟ مکہ کو فتح کیا. سبحان اللہ، رحمت للعالمین کو دیکھیے. سبحان اللہ. فرمایا جو خانہ، کیونکہ ہر کافر مشرک یہ سمجھتا تھا کہ آج ہم مغلوب ہو چکے ہیں. اب سنو، یہیں سے کربلا کے لیے ذہن بناؤ کیا بات ہے. کہ آقا نے امام حسین کو کیا پڑھایا تھا، کیا درس دیا تھا. علی بھی تو اس میں، صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان ذوالنورین بھی تھے،
عشرہ مبشرہ دیگر صحابہ تھے، تعداد بہت تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 1400 سے بھی زیادہ تھے۔ بے شک سبحان اللہ صلح حدیبیہ میں تو 1400 تھے جو جی۔ بغیر حق کے واپس۔ بے شک جی۔ آپ کہتے نا کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو خانہ کعبہ میں ہمارا امام نہ ہو، اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو مدینہ طیبہ میں ہمارا امام نہ ہوتا، ہم حق پر ہیں تب ہمارا امام ہے۔ کیا کہو گے یہاں پر؟ دونوں جہاں کے مالک و مختار، جو سلطنت الہیہ میں سب سے اعلیٰ و افضل، انبیاء و مرسلین میں اعلیٰ، خالق کائنات کے محبوب جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے رسول اللہ کو حج نہیں کرنے دیا۔ خانہ کعبہ کے متولی کون تھے؟ وہاں کے روح رواں کون تھے؟ سب دشمنان رسول تھے۔ تو اب ہم تمہاری بات کو سچ مان رہے ہیں اور اب ہم تم کو لپیٹ رہے ہیں کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو مدینے میں ہمارا امام نہ ہوتا، خانہ کعبہ میں ہمارا امام نہ ہوتا۔ اب تم پھر پھنس گئے۔ اس لیے پھنس گئے کیا وہ کفار مکہ حق پر تھے؟ کیا وہ مشرکین مکہ حق پر تھے جنہوں نے پیغمبر کو حج ادا نہیں کرنے دیا؟ بولیے، حج نہیں کرنے دیا۔ رسول اللہ واپس ہو گئے اور انہی موقع پر صلح ہوئی تھی جس کا نام صلح حدیبیہ۔ بے شک کیونکہ کربلا بیان کرنے سے پہلے بہت سے تمام چیزیں ہیں، اسی لیے جب تک کم سے کم 10 دن کا 12 دن کا بے شک پروگرام نہ ہو تو آپ کربلا کو سمجھ ہی بے نہیں شک بے سکتے۔ شک بات سمجھ میں؟ صلح حدیبیہ ہوئی اور اتنی رسول کونین نے ظاہری طور پر دب کر کے صلح فرمائی تھی، انہی ایام میں بات گشت کرنے لگی۔ جیسے آج کل کے چلنے پھرنے والے ہوائی بہت اڑاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، یعنی انہوں کا قتل کر دیے گئے۔ صحابہ مضطرب ہو گئے کہ بھائی عثمان شہید کر دیے گئے۔ آقا نے درخت کے نیچے تمام صحابہ کو جمع فرمایا۔ اب وہ لوگ سن رہے جو کہہ رہی ہے پیری مریدی کیا ہے؟ کیا بات، پیری مریدی تو بہت کربلا میں جھگڑا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں قرآن سے ثابت کر کیا دوں، حق ہے، واہ پیغمبر نے صحابہ کو بیعت لی، بے شک سبحان اللہ بے شک۔ جان و مال کی بیعت لی، اولاد کی بیعت لی۔ اب بچے کون؟ کہاں ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ کے لیے غائب نہیں تھا؟ کیا بات ہے، واہ آقا نے ارشاد فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، سبحان اللہ۔ میں عثمان کی بیعت لے رہا ہوں۔ رسول نے ثابت کر دیا کہ عثمان ابھی شہید نہیں کیے گئے ہیں، یہ ہوائی کسی دشمنوں نے اڑا دی ہے، وہ مکے کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ گواہ ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ۔ صحابہ گواہ ہیں، اور وہ درخت بھی گواہ تھا، تحت الشجرہ۔ کیا بات ہے، ہاں سبحان اللہ۔ درخت کا ذکر آیا ہے، قرآن شریف کی آیت ہے۔ بیعت لی، سب نے دیکھا یہ ہاتھ پیغمبر کا ہاتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمانے یہ میرا نہیں، یہ تو عثمان کا سبحان ہاتھ ہے۔ اللہ۔ فرمایا یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا؟ اللہ کیا فرما رہا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب وہ آپ کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ میرے ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب زمین میں ہے، کوئی زندہ کہہ باد۔ سکتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیا بات ہے، آہا بے شک۔ اللہ کے پیر کیا ہیں، بات ہے، اللہ کا جسم ہے۔ اور یہ تو پیغمبر کی بات ہے، ولیوں کے بارے میں آقا مصطفیٰ جان رحمت نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ رب نے ارشاد فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے، جو میرا ولی ہو جاتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں، میں اس کا منہ
میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں اور یہ ثابت کر دیا کلیہ کی سرزمین پر ثابت کیا کلیہ نے کیا کہیں خدا شادی کیا خدا تھے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس وقت صابر نہیں بول رہے تھے بلکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں ہم سبوں کی جان ہے. صابر کی زبان سے خالق کائنات بول رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب. یہی ہم کو عقیدہ دیا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے, ورنہ کسی نے ہندوستان میں دیا ہو تو بتا دیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے میرا بے شک. کوئی بتلا دے. میرے پیارے بھائیوں, اور جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا عظمت اولیاء کو لے کر کے آگے بڑھے, آؤ میرے پاس دیکھ لو 313 کی فہرست ہے میرے پاس. کتنے خانقاہی ہیں جنہوں نے اس وقت ساتھ دیا تھا. آج روٹی بوٹی چادر گاگر پر مر رہے ہو, اس وقت کہاں چلے گئے تھے؟ بات عظمت حسین کی تھی. کیا بات ہے. مجھے بات یاد آ گئی کہ جب آقا نے جنگ فرمائی تھی تو 313 جو پوری کائنات میں جن کی بہادری کا سکہ آج بھی چل رہا ہے اور صبح قیامت تک چلے گا. یہاں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ساتھ 313 تھے. کتنے تھے؟ 313 تھے. اور بڑی بڑی خانقاہوں کی بھی تھے, ایسا نہیں کہ کوئی خانقاہ ہی نہیں تھا. وہی خانقاہیں ہیں اور جو ہٹ گئے وہ خامخواہی ہو گئے. جب کربلا کا واقعہ ہوا تو کیا صحابی نہیں تھے؟ جب امام حسین کربلا گئے تو کیا صحابی نہیں تھے؟ کیا بات, بہت تھے, ہزاروں کی تعداد میں. کیا تابعین نہیں تھے؟ تابعین بھی تھے. اور یہ تھے کتنے, کل 72. ان میں علی اصغر جیسے بھی تھے. کیا بات ہے. 6 مہینے. اب ذہن بناؤ کربلا کہ یہاں سے چلو. اب آپ درود پاک پڑھ لیں تو میں کربلا کی طرف چلوں. اللہ رب محمد, یا کہو تو پھر میں ذکر شہادت بھی, لیکن مزہ نہیں آئے گا. اور آپ یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ ذکر شہادت میں ایسے واقعات بیان کرنا جس پر شہداء یعنی خاندان رسالت کی بے صبری ظاہر ہو رہی ہو, میرے محترم یہ کفر ہے, غلط ہے. کیونکہ وہ تو صبر کے پیکر تھے. بے شک, سبحان اللہ. قرآن کی تفسیر بن کر کے آئے تھے. اب قرآن بڑے ہی واضحانہ انداز میں کہہ رہا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. چلتی پھرتی والے کہہ دیتے نا کیا تم فاتحہ کا تو کیا وہ کھاتے ہیں, سنو قرآن سنو, کھاتے ہیں, رزق دیا جاتا ہے. کیا بات ہے. اللہ رزق دیتا ہے اور رزق پھینکنے کے لیے نہیں دیا جاتا ہے کہ چوراہے میں پھینکتے پھرو. بہت خوب. رزق کی قدر کی جاتی ہے. سبحان اللہ, ہے نا, وہ ہے رزق. اب سنو, اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. سبحان اللہ. کہنا تو دور کی بات ہے, یہاں جو ہے دلوں پر وہم و گمان پر
پر ذکر چھیڑ دیا مولا. کیا بات ہے. بے شک. وہاں پر فتح نہیں وہم و گمان پر بھی نہ کہیں مردہ ہیں. بل احیاؤن، بے شک. بلکہ یہ زندہ ہیں. بل احیاؤن عند ربہم یرزقون، اور اللہ کی جانب سے انہیں رزق ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی جانب سے انہیں کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے. اب بل احیاؤن عند ربہم یرزقون، اللہ ہر ایک کو رزق قبر میں نہیں دیتا ہے، بلکہ جو زندہ ہوتے ہیں انہی کو رزق دیا جاتا ہے، مردوں کو رزق نہیں دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے شہداء کی بے زندگی، شک. یہ ہے شہداء کا مقام، یہ ہے شہداء کا معاملہ. اچھا میرے پیارے بھائی، اب کربلا چلو. کربلا میں کیا ہوا کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل ارادہ فرما لیا کربلا جانے کا، اور حج کا وقت بالکل عنقریب تھا. کہتے ہیں اگر یہ جنگ نہ ہوتی، شخصی تو یہ حج نہ کرتے. ان بے وقوفوں کو نہیں معلوم کہ حج کا مرتبہ فرض. بے شک. کیا بات. رسول کونین نے کئی مرتبہ حج کیے؟ بتا دیں مجھے. ایک مرتبہ کیا. آقا مصطفیٰ جانے دو صرف ایک حج پر، چاہتے تو ہر وقت کر. بے شک. بھولے کرتے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ. اور آپ نے وہ بہت کیے. عمرہ اللہ تعالیٰ توفیق دے متعدد بار کرو. فرض ایک مرتبہ، باقی جب کریں گے تو آپ کو وہ نفل کا ہوگا. تو آپ ہوا ہے اللہ نے استطاعت دی تو بیٹوں کو بھیج دو، پھر دوسرے کو بھیج دو، تو سب کا حج ہوتا بے ہے. شک. یہی طریقہ. تو امام حسین تو حج کر چکے تھے، صحابہ تھے، اور آپ کے چاہنے کا حضور آپ نہ جائیں. کوفے والے بڑے کم وقت ہوتے ہیں. والد ماجد فاتح خیبر کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی، حضرت امام حسن کے ساتھ بھی بدسلوکی کی، آپ کے ساتھ بھی بدسلوکی کریں گے. کہنے میں تو جاؤں. وہ خط بھیجے تھے، جی. یہ رہنما تھے. وہ جاؤں کا تیر طے پایا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیا جائے. یہ اپنے 2 شہزادوں کو لے کر کے پہنچے، اور جیسے آپ تشریف لے گئے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو مرید ہو گئے لوگ، بمپر لوگ 2 بار. اور جیسے ابن زیاد آ گیا، اور آنے کے بعد ایک دور وہ بھی آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک بھی فرد نہ بچا. آپ کی بے دردی کے ساتھ شہادت ہوئی. بعد میں آپ کے دونوں شہزادوں کو شہید کیا گیا. اب کربلا میں کیا کہ اس نے 3 دن کے لیے پہرا لگا دیا. یہ وہ ہیں جن کے اوپر پانی کے لیے پہرا تھا، جو ساقی کوثر کے نواسے تھے، بے شک. جن کے لیے نظام کائنات بنا. اعلان ہو گیا جانور پانی پی سکتا ہے، پرند پانی پی سکتا ہے، لیکن سیدہ کے لال فاتح خیبر کے چشم و چراغ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے، ان کے گھرانے کے لوگ پانی نہیں پی سکتے. اور یہ بھی سنو، کربلا میں امام حسین نے اتمام حجت تو کی ہے، پانی نہیں طلب کیا. بے شک. کیا بات ہے. نہ کسی سے کہا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، نہ اپنوں سے کہا نہ بیگانوں سے کہا. ہاں ایک روایت ہے کہ جب زینب نے یہ دیکھا کہ علی اصغر کی زبان خشک ہو چکی، اس کے پہلے سکینہ نے حضرت عباس کو پکڑا. عباس کون تھے؟ یہ علی کے بیٹے تھے. آج ہم حسینی تو بنا، لیکن ہم پوچھ دیں بتاؤ خاتون جنت کے کتنے بیٹے تھے؟ شاید اس مجمع میں 2-1 بتا پائیں، نہ کوئی نہ بتا پائے. کیسے حسین والے؟ حضرت امام علی مقام کے 3 بیٹے تھے. حضرت خاتون جنت کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا امام حسن مجتبی، دوسرے کا نام امام حسین شہید کربلا، تیسرے کا نام حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 بیٹے تھے. حضرت عباس
اور حضرت معاویہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ دوسری بیوی کے امام علی مقام کے شہزادے تھے۔ حضرت حنفیہ جنہوں نے دوڑا دوڑا کے مختار ثقفی جو بعد میں کافر مرتد ہو گیا، فینار جہنم ہوا، لیکن حضرت حنفیہ یہ الحمدللہ اپنے اس پر قائم و دائم رہے، بدلہ لیا انہوں نے، پانی بند کیا گیا، سکینہ نے ہاتھ پیر پہ آ گئی، چچا جان بھائی کو تو دیکھو، مجھ کو دیکھو، پیاس کی شدت ہے۔ عباس علم بردار نے علم لیا، تنے تنہا آگے بڑھے، راستے میں جو آئے ان کو کاٹتے چلے گئے، فینار جہنم کرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ آپ کا گھوڑا فرات پر تھا، چاہتا تو گھوڑا پانی پیے، جانور ہے وہ، کیا بات ہے، وہ بھی 3 دن کا پیاسا تھا، چاہتا تو پانی پی لیتا، گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ چاہتے تو حضرت عباس علمبردار پانی پی سکتے تھے، نہر فرات پر تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ امام کے خاندان کے افراد پانی کے لیے نہیں ترس رہے تھے، پانی کے لیے نہیں تڑپ رہے تھے، بلکہ نہر فرات اس خاندان کے لیے تڑپ رہے تھے کہ حکم فرما دے کہ وہیں پر چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، خواجہ نے بلا کے دکھا کیا دیا۔ بات ہے، حق ہے، بے شک، وہ کرامت گاہ نہیں تھی، امتحان گاہ کیا تھا۔ بات ہے، وہاں پر کرامت کی بنیاد پر اسلام کو نہیں بچانا تھا، بلکہ استقامت کی بنیاد پر اسلام کو بچایا تھا۔ تو جس اسلام کو استقامت کی بنیاد پر کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے بچایا تھا، اسی اسلام کو سرزمین اجمیر معلیٰ نے خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کو اپنے پاس بلا کر کے مذہب اسلام کو پورے ہندوستان میں جو غیر منقسم کا پھیلا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمارا عقیدہ وہ ہے اہل بیت سے بے شک، جو امام خواجہ غریب نواز، سبحان اللہ، آہا، کیا بات ہے، سبحان ہمارا اللہ، تیمور رنگ والا عقیدہ نہیں ہے، کیا بات ہے، خواجہ کا عقیدہ ہے۔ اور خواجہ نے ہمیں کیا بتایا تھا کہ شاہ است حسین، بے شک، سبحان اللہ، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حق داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ است حسین۔ بے شک، سبحان اللہ، شاہ است حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، بے شک، دین است حسین، حسین دین ہے، اور دین پناہ است حسین، حسین دین ہی نہیں ہے بلکہ دین کو پناہ دینے والے۔ سبحان اللہ، اب پناہ کون دیتا کیا بات ہے، آہا، ہے، پناہ کون دیتا کیا ہے؟ بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اختیار والا۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب بات ہے، اور جو بے اختیار ہو وہ پناہ کیوں ہے، دینے ہے، کیا لگا؟ بات ہے، سبحان اللہ، تو کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام نے اسلام کو نئی زندگی دی تھی، تبھی ہمارا نعرہ حسین مرے نہیں ہے۔ بے شک، حسین، اور نظمی مہریلوی کا ہم کو شعر کیا بات؟ اکثر یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حسین کا نام اور ماتم نہیں اہل سنن کا سوا، حسین کا نام اور ماتم نہیں اہل سنن کا سوا، اور شہید مرتے نہیں ہے نظمی، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ اور جو امام حسین کا ماتم کرے قسم خدا کی وہ مردہ ہے، اور جو مردہ کہے وہ مہا مردہ ہے۔ بے شک، یہاں تو قرآن و حدیث سنو، آقا کو بھی سنو، خالق کائنات کو بھی سنو، وہ زندہ ہی کہہ رہے بے ہیں۔ شک، اور اعلیٰ رسول میں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے کا۔ جب بھتیجی نے کہا، عباس علمبردار آگے بڑھے، نہر فرات پر گئے، اپنے پاس میں جو مشکیزہ لیے وہ پانی بھرا، بھرنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے،
وفاداری اس گھوڑے سے سیکھی. کیا بات ہے. گھوڑے نہیں پیا، پی سکتا تھا لیکن خاندان رسالت کے افراد نے پانی نہیں پی، وہ کیسے پی؟ کیا بات ہے. گھوڑا سمجھا تھا سکینہ بھی پیاسی ہے، علی اصغر بھی پیاسے ہیں، عفت ماں اور بہنیں بھی پیاسے ہیں، امام زین العابدین جو بیمار ہیں وہ بھی پیاسے ہیں، علی اکبر بھی پیاسے ہیں، علی اکبر بھی پیاسے ہیں، اولو محمد بھی پیاسے. پانی نہیں پیا. جب لے کر کے چلے یزیدی ستمگاروں کا کچھ بھی ہو جائے، خیمہ حسین میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے. چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تیر چل رہے ہیں، تبر چل رہے ہیں، بھالے چل رہے ہیں. عباس علمبردار کا اس کو مشکیزہ کو اپنے کندھے پر ڈالے ہوئے تلوار چلا رہے ہیں. کتنوں کو فینارے جہنم کر دیا. ایک آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد آپ کے شان اطہر پر تلوار مار دی. آپ نے فوری طور پر دوسرے پر پکڑ لیا. دوسرے کو جب شہید کیا، یہ شانہ جو ہے، تو آپ نے مشکیزہ کو اپنے دانتوں سے دبا دیا. اور جب دانتوں سے دبایا تو ایک نے آگے بڑھ کر کے اس پر تیر مار دیا. پیچھے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر نیزہ کو مارا. آپ فرش زمین پر آ گئے. وہ اور ہیں جو کہا کرتے ہیں گر جائیں، ہم شیعہ نہیں جو کہتے ہیں گر جائیں. الحمدللہ وہ زمین پر تشریف لے آئے. آواز یہ بھائی جان میری خبر لیجیے. میرے پیارے بھائی اسی جگہ کی ایک منظر کشی کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا تھا، میں دو شعر سنا رہا ہوں کہ حسین جیسا شہید اعظم. تو آپ کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، اور چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. اور جب حضرت عباس فرش زمین پر آ گئے تو شاعر نے منظر کشی کی ہے کہ پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کہ کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، کہ کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ. ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے حسین جے. اب سوچو وہ عباس علمبردار جو بھائی ہے امام علی مقام کی، ان کی شہادت ہوئی ہوگی تو خیمہ اطہر کا کیا منظر ہوگا. امام نے جب دیکھا فرمایا عباس تم بھی جنت کو سدھار گئے، بابا جان کا مجھ سے پہلے تم نانا جان کے یہاں پہنچ گئے. آپ لاش اطہر کو لے کر کے آئے. آج ذرا سی بات ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، ایسے ایسے نفوس قدسیہ جن پر ہم اور آپ سبھی قربان ہو جائیں کہ ان کی جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوتے. بے شک بے شک. ہاں کہاں عباس علمبردار، حضرت قاسم کی جوانی، حضرت اکبر کی نوجوانی، جو چہرے مصطفیٰ کے مشابہ. بے شک سبحان اللہ. صحابہ کو جب رسول کی یاد آتی تھی علی اکبر کی زیارت سبحان کرتے اللہ. تھے. اب سب ساکت ہیں. بہن زینب آ گئی. اے زینب تیری عظمتوں کو سبحان سلام. اللہ.
اے زینب تیری رفعتوں کو سلام، اے زینب تیری ہمت کو سلام۔ سبحان اللہ۔ آ کے کھڑی ہو گئے، کھڑی ہو گئے۔ امام نے دیکھا کچھ نہیں بولے، زینب بھی خاموش، سب خاموش ہیں، اور وہ خاموشی بیاں کر رہی ہے، نگاہوں سے ایک دوسرے کو تک رہی، دیکھ رہی۔ بھائی اپنی پیاس برداشت ہے، اور محمد چلے گئے، میں نے اف نہیں کیا، علی اکبر چلے گئے، میں نے اف نہیں کیا، قاسم بھی چلے گئے، عباس بھی چلے گئے، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ ہے، شیر خوار ہے، یزیدی بھی تو اولاد والے ہیں، ہو سکتا ہے اس بچے پر رحم کھا جائے، قطرہ پانی دے دے تو یہ مہکتا وہ پھول جو کملا گیا ہے تب وہ تازہ تو ہو جائے گا۔ امام جانتے تھے یہ سقفی ہے، یہ سقی القلب ہے، یہ ایک قطرہ پانی نہیں دے گے، لیکن بہن کی بات اور حقیقت یہ کہ علی اصغر کو بھی اس نعمت عظمیٰ سے فیضیاب کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لے کے چلے تو یزیدیوں میں آ گئے، دیکھو یہ مشکیزہ لیے، یہ مشکیزہ لیے، پہنچے امام علی مقام، آپ نے اتمام حجت فرمائی، اور وہ جو بیان کیا گیا تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، بس صرف یہ کہتے ہیں اتمام حجت کیا، اور کہا یزیدی ستمگارو سن لو، تم کو دشمنی ہے تو حسین سے دشمنی، یہ چھوٹا بچہ، تم بھی اولاد والے ہو، کاش کہ اگر تم نے ایک قطرہ پانی میرے ننھے سے علی اصغر کو دے دیا تو کل میدان محشر میں میں نانا جان سے تم کو حوض کوثر سے سیراب کروا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا یزیدی اشقیاء سے کہی رہے تھے کہ ہلمنا بن کاہل کا ہولناک تیر آیا، اللہ، اور حضرت حلقوم علی اصغر کو چیرتا ہوا تیر پار ہو گیا، اللہ، ہچکی لی، اور حضرت علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ نوش فرمانے کے بعد جو خون نکلا، مولائے کائنات کے شہزادے امام حسین نے اپنی چلو میں لیا۔ اس کی دو روایتیں ہیں، لیکن کربلا کی جو صحیح روایت ہے وہ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ساتھ میں تھے، سبحان اللہ۔ اور وہ اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔ آپ یہ نہ سنیں کہ سنیوں کا نیا مذہب ہے کوئی، اپنے آپ کو سب سے پہلے اہل سنت والجماعت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اسی پر عمل فاروق اعظم نے کیا، اسی پر عمل عثمان ذو النورین کا نے کیا، اور حضرت علی تو اکثر فرمایا کرتے الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت میں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ واقدی فرماتے ہیں کہ امام علی مقام نے خون کو اپنے چہرے پر مارا اور چلو میں لے کر کے آسمان کی طرف پھینکا، اور عرض کرتے مولا یہ تو نانا جان کی امت کے لیے، مذہب اسلام کے لیے ایک علی اصغر ہے، اگر تو 1000 علی اصغر دیتا تو ایک ایک کر کے میں دین پاک مصطفیٰ پر نچھاور کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ زندہ باد اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے لیا، چپ چاپ واپس۔ سیدانیاں دیکھ رہی تھی، سمجھتی تھی بچہ بالکل خاموش ہے، پانی پی کر کے آیا ہے۔ حضرت زینب بڑھی، امام علی مقام نے شہزادے کو اپنی بہن کی گود میں دیا۔ بتاؤ اس وقت کیا بیت رہی ہوگی ہم اور آپ صرف تصور میں۔ ہمارا جب بچہ بیمار ہو جاتا تو وہ جو بول نہیں پاتا، بولیے ہے کہ نہیں، ہمارا آپ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، یا بولنے والا ہے جب بیمار ہوتا ہے سب سوچتے ہیں کیا کر دیں کیا نہ کر دیں، یا وہ بچہ
لیکن میرے پیارے بھائی بتاؤ اس خاندان رسالت پر جن کے لیے زمین و آسمان، چاند، سورج، شمس و قمر، جنت سب کچھ پیدا کیا گیا، آج اتنی بے کسی و بے بسی کے عالم میں جب سب تمام رفقا خاندان کے افراد شہید ہو گئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ سر پر باندھا۔ سبحان اللہ۔ پٹکا کس کا باندھا؟ حضرت امیر حمزہ کا باندھا، فاتح خیبر کی تلوار میں۔ جیسے چلنے لگے تو حضرت امام زین العابدین آ گئے لڑکھڑاتے ہوئے، پھپھی میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن والد ماجد کو اپنی نگاہوں کے سامنے قربان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، سفارش کر دیجئے۔ بیان مہندی لوگ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے آج مہندی ہے قاسم بنے کی معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ، توبہ کرو، اس سے نہ پڑھنا کبھی۔ اور جس سے منسوخت ان کی عمر دیکھو، حضرت قاسم کی عمر دیکھو، بات سمجھ میں آئی؟ کربلا میں ہم پھر مہندی تو ویسے مرد کو لگانا حرام ہے، چاہے شادی میں ہو چاہے بیاہ میں، ہاں داڑھی پر لگانا، سر پر لگانا لال مہندی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور کالی مہندی لگانا یہ نمرود کی نقل۔ اللہ تبارک تعالیٰ نمرودی انداز سے بچائے اور ابراہیم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہم کو اور آپ کو سبوں کو توفیق عطا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بتاؤ، جب جس کے پورا خاندان قربان ہو گیا ہو، شہید ہو گیا نگاہوں کے سامنے، بیٹا اس انداز میں بیماری کے عالم میں غریب بازاری کر رہا ہوگا تو باپ کے دل میں کیا گزرے؟ امام علی مقام نے بلایا، اپنے سینے سے لگایا، فرمایا اے میرے بیٹے، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ نانا جان کی نسل تو تم ہی سے چلنی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ خلافت کا بعد یہ وہ قیامت تک چلنا ہے سینہ بسینہ، اس کو تم ہی کو تو آگے بڑھانا ہے۔ خلافت و اجازت وصیت فرمائی اور حضرت زینب کی طرف آئے، فرمایا بہن تو نے خاتون جنت کا دودھ پیا ہے، علی کی بیٹی ہو، مصطفیٰ جان رحمت کی نواسی ہو، میری بہن ہو، حسین بھی چلے گئے، خاندان چلا گیا، میں بھی شہید ہو جاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد آپ پر کتنا ظلم و ستم ڈھایا جائے گا، لیکن صبر کی پیکر بن کر کے آئی ہو، قرآن کی تفسیر بن کر کے بتا دینا ہے، واہ ویلا نہیں مچانا ہے، آواز دے کر کے نہیں رونا ہے، سینہ نہیں پیٹنا ہے، بال کو نہیں نوچنا ہے۔ اب بتا وہ گھڑی کیسی ہوگی جب کربلا کا وہ مسافر جب چلا ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں بتاؤ اس وقت آپ کے قافلے میں کیا بیت رہی ہوگی؟ سبھوں کے دل چھلنی ہو چکے تھے، آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن ایک مرتبہ امام نے الوداع کہا، پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا، آگے گئے، پھر آپ نے تمام حجت فرمائی اور ارشاد فرمایا یزیدیو میں خود نہیں آیا تھا، مجھے بلایا گیا، پھر نہ کہنا ہم کو خبر نہیں ہوئی تھی، سنو آیت میں وہ ہوں جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، میں وہ ہوں جس کے تعلق سے نانا نے فرمایا تھا کہ ہم دونوں بھائی جنتیوں کے سردار، سبحان اللہ۔ ابھی بعد آ جاؤ، لیکن آپ کی تقریر کا کیا ہوا تو دولت کا، حوش کا کی پٹی بنی ہوئی تھی، چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا، گھیرنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی، نیزوں کی، تلواروں کی بوچھار کر دی، آپ تنے تنہا نہ جانے کتنے سرماؤں کو، پہلوانوں کو
فی نار جہنم کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے جسم اطہر پر 72 زخم کاری لگے، غص آ گیا، گھوڑے کے نیچے آ گئے، شمر لعین آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد آپ کے سینے پر سوار ہو گیا۔ یہ وہ حسین جس کو نانا پھول کے طریقے سے سونگتے تھے، یہ وہ حسین جس کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، یہ وہ حسین ہے روٹ جائیں تو جنت سے ہرن کا بچہ آ جائے، یہ وہ حسین جب کپڑے نہ ہو تو جنت الفردوس سے کپڑے آ جائیں۔ آج اتنی بے سری و سامانی کے عالم میں کہ آج حسین کا کوئی یار و مددگار نہیں، فرش زمین پر آئے، شمر لعین آپ کے سینے پر چڑھ گیا، سوار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے کوفی ذرا سا اپنا سینہ تو کھول، دیکھا تو برس کا داغ تھا، کہاں تو ہی ہے۔ نانا نے تو پہلے بتا دیا، نشاندہی تو پہلے فرما دی تھی۔ فرمایا اچھا یہ بتا یہ دن کون سا ہے، وقت کون سا ہے؟ کہا جمعے کا دن۔ اس وقت خطیب یا خطبہ دے پڑھ رہے ہوں گے یا نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں گے۔ امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ افسوس سب افسوس، آج حسین اتنی بے کسی و بے بسی کے عالم میں ہے کہ نماز بھی نہیں ادا کر پا رہا۔ ذرا سے تو تھوڑی دیر کے لیے میرے سینے سے ہٹ جا تاکہ میں جس حال میں ہوں تو فریضہ خدا بندی تو ادا کر لوں۔ کربلا میں امام حسین نے جب نماز پڑھی تو نہ ہی اسباب تیمم نہ ہی اسباب وضو، اب ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ امام علی مقام کھڑے ہو گئے، زبان سے کچھ نہیں پڑھا، یا کوئی بتا دے ہوئے زمین میں جس نے، کیونکہ امام علی مقام مسئلے سے ہٹ کر کے کوئی نہیں کام کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہاں پر سورتاً نماز پڑھی، زبان سے کچھ نہیں کہا، اٹھک بیٹھک۔ عرض کہ مولا تو جانتا ہے کہ نہ ہی اسباب تیمم ہے نہ ہی اسباب وضو ہے، لیکن پھر بھی حسین تیرا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ اور جیسے ہی آپ سجدے میں گئے ہیں، دنیا دیکھ رہی تھی کہ امام علی مقام کی نماز کا پہلا سجدہ تھا، اور حقیقت یہ کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری سجدہ تھا۔ اتنا بڑا سجدہ، اتنا بڑا سجدہ ہے کسی کا؟ سجدے میں تھے، چھری چل گئی۔ اب جب چھری چل گئی، آج شہید ہو گئے، بڑی خوشیاں منائی یزیدیوں نے، خوب اچھل کود کی، آپ کا امامہ شریف کو ٹکڑے ٹکڑے کیے، پیرہن مبارک کو تار تار کیا، سر اقدس کو تنے اطہر سے جدا کیا، نیزے پر ٹانگا گیا، اور جتنے وہاں پر یزیدی سے تمگار تھے وہ تھوڑے تھوڑے ٹکڑے لے کر کے، اور کوئی میری اس بات کو غلط ثابت کر دے تو قسم خدا کی زندگی بھر میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبوں نے اپنے گلوں پر باندھا، اس لیے کہ ہمارا بھی قاتلان حسین میں شمار ہو جائے۔ آج ہم اور آپ کیوں باندھتے؟ اس لیے باندھتے کہ یہ امام حسین کے چاہنے والوں نے کیا تھا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی، یزیدی ستمگار خیمے میں پہنچے، سیدانیوں کو یہ وہ ہیں کہ جن کے بالوں کے، جن کے چہروں کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا، کھینچ کر کے باہر لائی گئی، رسیوں سے اونٹوں پر جکڑا گیا، عابد بیمار کو بھی باندھا گیا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ردائے مبارکہ، ردا کہتے چادر کو چھینا گیا، بے چادر کے ننگے سر کیا گیا۔ تو آپ نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا تھا، اور اس وقت پر فرمایا تھا پردہ
عفت و عظمت کا ضامن ہے، پردہ سرمایہ ایمان و حیا۔ پھر یہ لٹا ہوا قافلہ اور اس کے بعد خیمے اطہر میں آگ لگائی گئی، اچھالا گیا۔ میرے پیارے بھائی، ہم اور آپ ان تمام چیزوں سے بچیں۔ بہتر یہ کہ ان راتوں میں ذکر حسین کریں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ کوئی نہ ہو تو گھر ہی کے افراد ہوں، کچھ بھی نہ ہو تو گھر میں جو کچھ پکا ہو، میرے پیارے بھائیوں آپ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے یہ دیکھا کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی نیاز کا یا خواجہ غریب نواز کی نیاز کا زمین پر گر جاتا ہے تو ہم مؤدب انداز میں اٹھاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ بولو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ کسی بھی اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ہم امام حسین کا کیوں پھینکتے ہیں؟ لنگر کرو بٹھا کے کھلاتے، نہیں بٹھا کے کھلاتے ہو بانٹتے جاؤ، تقسیم کرتے جاؤ، جتنا ہے کم ہے۔ اور 10ویں عاشورہ کے دن 10ویں تاریخ کو کثرت کرو نوافل کی، اور اس کے پہلے 4 رکعت عاشورے کی نماز پڑھو، پھر دعائے عاشورہ پڑھو۔ نہ پڑھ پاتے ہو تو سنو، آپ کی سال بھر کی زندگی کا بیمہ ہو جائے۔ اور یہ دن غم کا نہیں ہے، یہ قسم خدا کی خوشی کا دن ہے، کیونکہ اسلام کو ایک نئی زندگی ہاں، ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ہاتھی کا تو معاملہ تھا، ہر ایک کو یہ ہاتھ نہ پکڑا دو۔ اگر امام حسین ہاتھ دے دیتے تو یزید زندگی بھر ان کے قدم کو دھوتا، بڑی عزت کرتا، لیکن امام پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ پاک ہاتھ ہے، ناپاک کے ہاتھ میں سر تو لے لیا، لیکن کرامت تھی امام علی مقام کہ یزید نے ہاتھ نہیں لیا۔ انہیں کہتا ہاں ظاہری طور پر نہیں دیا تو شہادت کے بعد تو تمہارے ہاتھ کو لے لیا ہم نے۔ اسی لیے محمد علی جوہر نے رامپور کی دھرتی پر کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کلمہ کے بعد۔